بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان گناہ، پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے نہ صرف دوچار ہے بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں محال نظر آتا ہے۔ اس صحیح لا حاصل کے بعد بھی جب وہ تھک جاتا ہے تو آخر اسے ایک ہی در دکھائی دیتا ہے جہاں اس کی سارے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ وہ در ایک خداوند قدوس کا در ہے اور اس در سے روشناس کرانے والی ذات جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ اس عظیم ہستی کا اس احسان عظیم کے بدلہ میں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس میں فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات ہی کا ہے کہ درود شریف ہموم و غموم اور افکار و فساوت سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ درود شریف سے پہلے تھوڑا استغفار کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکات ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے، آمین۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھیں اور ان میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور دفعہ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا ہوگا، اور فرمایا کہ پکا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور فرمایا کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر گشت لگاتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں، اور فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پہ میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا تمام وقت آپ پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے کہ جو کوئی شخص تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں،
اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت علی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں جاتی جب تک کہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔